سے میرا سوال تھا زنا سے متعلق تھا کہ جیسے زنا جو ہاتھوں کا زنا حدیث آنکھوں کا زنا زبان کا زنا جو ہوتا ہے تو اس میں زنا اور جو لڑکا لڑکی ایک ساتھ اکیلے میں ملتے اس میں جو زنا کرتے ہیں تو ان سب زنا میں جو گناہ جو ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے یا وہ ہم مشتری والا زنا کا گناہ زیادہ ہوتا ہے اور جو آنکھوں کا زنا ہاتھوں کا زنا منہ کا زنا وہ جی اس میں ڈفرینس کیا یہ جاننا تھا سے بھائی کا سوال ہے، انہوں نے ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں۔ آنکھ کا زنا یہ ہے کہ اس سے حرام چیز کی طرف دیکھیں، کسی ایسی عورت کو آپ دیکھیں قصدن جس کو دیکھنا حرام ہے تو یہ آنکھ کا زنا ہے۔ آپ چھوئیں ہاتھ سے، ہاتھ کا زنا ہے۔ پاؤں سے چل کے وہاں تک جائیں، یہ پاؤں کا زنا ہے۔ اور ایک زنا ہوتا ہے حقیقی زنا، جب صرف زنا کہا جاتا ہے تو حقیقی زنا مراد ہوتا ہے جس کا ذکر انہوں نے آخر میں کیا۔ اور فرق ہے، دونوں کے درمیان فرق ہے، اس کے ظاہر ہے، اس کے گناہ میں بھی فرق ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھ کر کے جو زنا ہوتا ہے، آنکھ کا زنا، اس پر حد نہیں ہے کوئی، جبکہ جو حقیقی زنا ہے اس پر حد ہے، تو وہ بڑا گناہ ہے اس سے۔ یہ بھی زنا ہے، کیوں اس کو زنا دراصل اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ وسیلہ ہے، وسیلے کو غائب کا نام دے دیا گیا ہے۔ آپ آنکھ سے دیکھنا یہ پہلا قدم ہے، اس کے بعد آدمی آگے بڑھتا ہے، تو یہ وسیلہ ہے، راستہ ہے اس کی طرف لے جانے والا، اس لیے اس کو اسی کا نام دے دیا گیا ہے۔ کیونکہ وسیلہ بھی بہت اہم ہوتا ہے کسی مقصد کو انجام دینے میں، تو اسی لیے ایک قاعدہ ہے الوسائل لہا حکم الغایات، تو یہ اسی قبیل سے ہے کہ یہ وسیلے کا حکم جو ہے وہ غائب کا حکم ہوتا ہے۔ تو یہ آنکھ سے دیکھنا، ہاتھ سے چھونا، یہ زنا کا وسیلہ ہے، لیکن جو زنا کی انتہا ہوتی ہے یہ اس سے اخف ہے، اس سے کمتر ہے۔